لیکن بھئی قرآن مجید میں ہر شے کا بیان موجود ہے، تو پھر ہمیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، مقام، مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں ان کے احادیث کی دین میں اتھارٹی ماننے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان آ گیا اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث کو نہیں مانتا تو بس وہ مر جائے، تو اس کو مسلمانوں کی طرح دفن کرنا ہے، یہودیوں کی طرح کرنا ہے، عیسائیوں کیا کرنا ہے اس کا؟ اگر حدیث کو قبول نہ کریں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی کچھ نہیں رہ جاتی۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم قرآن پر عمل پیرا ہیں تو قرآن کی ان آیات کا کیا ہوگا جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آیت پیش کی جاتی ہے اور اس کے معنی میں کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر تو اشارہ مل رہا ہے کہ ہمیں سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی ایسی آیت ہے اور اس میں بیان کر رہے ہیں کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کری ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ لیکن بھئی قرآن مجید میں ہر شے کا بیان موجود ہے، تو پھر ہمیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، مقام، مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں ان کے احادیث کی دین میں اتھارٹی ماننے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان آ گیا اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کیسے سمجھیں شیخ اس آیت کو؟ دیکھیں یہ شبہ اگر ہم آیت کو اس کے ظاہری معنی پر لیں تو یہ شبہ وارد ہوتا ہے، اور یہ شبہ اس طریقے سے سمجھ آتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو پھر سنت کی کیا ضرورت۔ لیکن کیا واقعی طور پر ایسا ہے؟ ہم دنیاوی امور تو دور رکھیں، دینی امور پر آ جائیں تو دینی امور میں ہمیں کلیات شریعت اور اصول عبادات تو ملتے ہیں کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور حج کرنا ہے، اور ان حج کی فرضیت، بدکاری کی ممانعت، سود کی ممانعت، ان سب کے اصول قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ لیکن ان سب کی تفاصیل ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث میں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں نماز کی رکعات یا نماز کے اوقات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کتنے مال پر ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کن کو ادا کرنی ہے، اس کی کوئی تفاصیل نہیں ہے۔ سال میں کتنی بار دینی ہے؟ جی سال میں کتنی بار دینی ہے، اور آپ اسی طریقے سے دوسرے تمام امور، حج کی تاریخیں کون سی ہوں گی، حج کی آپ نے تاریخیں مثالیں دی، انہیں میں سے اگر ہم بہت مشہور اور مثالیں ہیں۔ اگر ہم آیت کو اس کے ظاہر پر لیں تو ہمارے لیے ہر چیز کا بیان قرآن میں، کیا قرآن میں سائنس کا بیان ہے؟ کیا قرآن میں یہ فزکس، بایولوجی، ان سب امور کا بیان ہے؟ قرآن سے سائنس ثابت کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں، قرآن میں ان سب چیزوں کا بیان مجمل طور پہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو ایک وقت ہے انسان یہ سب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو آج ہمارے درمیان چیزیں موجود ہیں۔ اچھا شیخ، اس میں جو آپ ذکر کر رہے تھے بیان لکل شیء میں کہ سائنس نہیں ہے اور یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم دینی معاملات اس میں اگر ہم اس کو ذکر کریں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو دین کے اندر ہیں، قرآن کے اندر نہیں ہے، جو ہمارے مقصد لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم موٹی موٹی ایک چیزیں لے لیں، جیسے آپ نے نماز کا ذکر کیا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو مثال کے طور پہ نماز جنازہ ہے، اگر آپ بغیر آپ حدیث کو نہیں مانتے، اگر کوئی شخص حدیث کو نہیں مانتا تو بس وہ مر جائے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کا؟ کافی ہے، اب اس کو مسلمانوں کی طرح دفن کرنا ہے، یہودیوں کی طرح کرنا ہے، عیسائیوں کیا کرنا ہے اس کا بیان کہاں پر ہے؟ حدیث کے اندر ہے۔ پھر اسی طریقے سے عید کی نماز ہے، پوری دنیا میں مسلمان پڑھتے ہیں، کہاں ذکر ہے؟ قرآن مجید میں۔ تو اس طرح کے اور کئی معاملات ہیں جو قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اور ایک بڑی ایک خاص حکمت، یعنی بسا اوقات ایک ذہن میں آتا ہے کسی مسلمان کے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان معاملات کو قرآن میں بیان نہیں کیا۔ ایک سوال ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو قرآن میں کیوں بیان نہیں کیا، اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا جو علم ہے یہ اس دین کا سب سے مشکل علم ہے، نصف العلم قرار دیا اس کو دین اسلام کا۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے وراثت کے علم کو 2 آیات میں بیان کر دیا، پوری وراثت کے علم کو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں سمیٹ دیا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کسی ایک آیت میں نماز کا طریقہ بیان کر دیتا، کسی ایک آیت میں روزے کا طریقہ بیان کرتا؟ ممکن تھا، بالکل۔ یعنی جب ایک مشکل ترین علم کو اللہ تعالیٰ نے محض 2 آیات کے اندر سمیٹ دیا تو نماز کا طریقہ تو بہت آسان ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایک آیت میں بیان کر دیتا، کیوں بیان نہیں ہوا؟ 660 مرتبہ نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، 660 مرتبہ، ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ بیان نہیں فرمایا۔ 330 مرتبہ اس کے آدھا نصف آت الزکاۃ کا حکم ہے، ایتاء الزکاۃ کا، ایک مرتبہ بھی یہ بیان نہیں ہوا کہ زکوٰۃ کہاں دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کوئی بیان نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ رب العالمین کیا مطلب، یہ تو پھر قرآن مجید پر اللہ نہ کرے اعتراض آ گیا نا۔ تو معنی یہ کہ اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ کو اس بات پر
مجبور کیا کہ آپ دین اسلام پر عمل ہی اس وقت کر سکتے ہیں جب تک آپ حدیث کو آپ تسلیم نہ کر لیں. جی اس کے بغیر آپ قرآن پر آپ عمل نہیں کر سکتے. کریں گے سر. اگر حدیث کو قبول نہ کریں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی کچھ نہیں رہ جاتی. جی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ صرف اور صرف اس لیے آئے تھے کہ قرآن مجید کو بس انہوں نے پہنچانا ہے. قاری کی حیثیت سے آئے تھے اور پڑھ دی اور پڑھ کے چلے اور گئے. پھر وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہی کہ جیسے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بھی جو ہے وہ چند آیتیں ٹکڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو لکھواتے رہے. مختلف قرآن مجید بھی کتابی شکل میں دے کے نہیں گئے. اچھا وہ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور ہمارے یہاں بہت کامن بھی ہے یہ آیت کہ اے نبی اسلام بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. ایک شخص سوال کرے بولے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جاننے, آپ کے معاملات جاننے, تو وہ کیسے جانے آپ کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دیا کہ بہترین اخلاق ہیں. جب تک وہ سنت اور آپ کی زندگی کے واقعات, آپ کس طرح ملتے تھے بچوں سے, کس طرح ملتے تھے بڑوں سے, کس طرح ملتے تھے کفار کے ساتھ, کس طرح کفار کی کیٹیگری ہر ایک کے ساتھ ہر طرح ڈیل کیا آپ نے, جب تک یہ آپ کے سامنے سنت کا ذخیرہ نہیں آئے گا آپ ان آیتوں کا صحیح معنی سمجھ ہی نہیں پائیں گے. جی شیخ, اس سے زیادہ اور ایک اس کی مثال ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان بنائے تو مہینوں کی گنتی 12 ہے, اور فرمایا منہا اربعۃ حرم, اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. اب یہ حرمت والے مہینے کہاں سے پتہ؟ وہی 4 جملے 4 اللہ لفظ رب ہوتے ہیں. العالمین آگے فرماتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. مطلب اگر یہ معاملہ کتنا سنگین ہے کہ آپ دیکھیں معاملہ کفر نہیں زیادۃ فی الکفر, کہ کفر میں نسی ایک حرمت والے مہینوں کو دوسرے مہینوں سے بدلنا یا حرمت والے مہینوں کو تبدیل کر دینا, آگے پیچھے کر دینا, مہینوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دینا. وہ سیکوینس اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بیان نہیں فرمایا, اور جو سیکوینس چینج کرنے والے ہیں ان پر کفر جی واضح کر دیا. وہ سیکوینس کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا. اگر حدیث پر اگر قرآن کافی ہے, ان مہینوں کا قرآن میں ذکر ہونا تھا لیکن قرآن میں ذکر نہیں. اور ہم اسے عربی والوں کو یہ بتا سکتے ہیں شیخ سمجھانے کے لیے, خالی اللہ کا کلام ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے. اربعۃ حرم کے بعد اگر میں اور آپ بولنا چاہیں بھائی کون سے مہینے ہیں تو ہم اس کو 4 جملوں میں بول سکتے ہیں کہ وہی ہے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے. لیکن یہ مینشن نہیں ہے بالکل ایسی. واقعی جس طرح آپ نے کہا شیخ کہ اللہ تعالیٰ گویا چاہتے ہیں بندوں کو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں اور لیں, اور یہ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی. شیخ پھر اس کا جب جیسے بات آپ سے شروع ہوئی تبیان لکل شیء, تو پھر اس کا اگر ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کلی شیء کا تبیان تو نہیں ہے, یعنی اس میں جو ہے وہ حدیث کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, تو اس کا پھر معنی کیا ہو سکتا ہے کہ تبیان لکل شیء؟ جی بالکل, تبیان کا جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن تبیان ہے, تو تبیان یا بیان 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک جن چیزوں کو قرآن نے ڈائریکٹلی بیان کر دیا, ایک وہ ہے جیسے کہ ہم نے کہا نماز, روزہ, حج کی فرضیت اور بدکاری کی ممانعت, سود وغیرہ, ڈیٹیلز بھی جیسے کہ وراثت کی آیتیں ہیں, طلاق کے کچھ احکام ہیں. جی اور پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ احکامات ایسے ہیں جس کی مکمل ون ٹو آل مطلب ساری تفصیل جی تقریباً بیان کر دی ہے. اور دوسری جو قسم ہے تبیان کی, وہ کسی اور دلیل کی طرف ریفر کر دینا, کسی اور دلیل کی طرف ریفر کیا جس کو قرآن نے حجت مانا ہے, جس کو قرآن نے اتھارٹی سمجھا ہے, اس لیے اس کی طرف ریفر کیا. اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کی سنت مبارکہ ہے جس کی طرف قرآن نے ہمیں ریفر کیا ہے. جیسے کہ اقیم الصلاۃ کہا, اور نماز کا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سکھایا گیا ہمیں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ رب العالمین جیسے کہ شیخ نے ذکر کیا تھا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, تورات ایک ساتھ لکھ کر دے دی گئی, لیکن قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہی اس لیے کیا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, کہ قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, کہ آپ کو لوگوں پر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کریں, اور تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ پختہ ہو جائے اور لوگوں پر عمل آسان ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اس چیز کی واضح دلالت ہے کہ قرآن کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں. تو وہ جو بیان ہے اس سے بھی وہی بیان اس کے بغیر قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اور ابھی ہم نے اس کی بہت ساری مثالیں ذکر بھی کی ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی کس قدر اہم ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ تمہیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کیا ہے؟ اب کتاب سے تو مراد قرآن مجید ہے, تو حکمت سے ظاہری مراد ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان کی اپنی تشریح ہے, توضیح ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے خود بھی یہ کہا ہے کہ حکمت سے مراد یہاں پہ سنت ہے, اور سنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. میرے علم میں نہیں ہے کہ سنت کے علاوہ کوئی اور معنی بھی ہو یہاں پر.
صحیح ایک بات کا صرف میں اضافہ کروں، چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم قرآن پر عمل پیرا ہیں تو قرآن کی ان آیات کا کیا ہوگا جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جی جا بجا یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اس سے اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پر عمل پیرا ہیں تو اس دعوے کی بھی قلعی کھل جائے گی. جی جزاک اللہ خیر شیخ.